بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری پہلی نشست ختم ہوئی، دوسری نشست کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ایک بار پھر میں اپنے تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ سب لوگ تشریف لے آئیں سامنے، اور یہ پروگرام انشاءاللہ تقریباً 10 تک چلے گا، اور اس کے بعد پھر عصر کے بعد ہماری تیسری نشست کا آغاز ہوگا۔ ایک گزارش ہوئی ہے کہ لوگ کے سامنے کتابیں ہیں، اور دل کے ساتھ بھی حاضر رہیں اور جسم کے ساتھ بھی۔ کچھ لوگ صرف جسم کے ساتھ حاضر ہیں، ان کا دل اور دماغ کہیں اور پر ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ جسم اور دل اور دماغ تمام چیزوں کو حاضر کر کے اگر آپ سنیں گے اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ استفادہ کریں گے۔ میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنی شرح کا آغاز کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ ہر قسم کے حمد و ثناء اللہ رب العالمین ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم معجزات کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں نے بتایا کہ معجزے کے 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جو معجزہ حسی ہو، جسے محسوس کیا جا سکتا ہو، دیکھا جا سکتا ہو، اور جیسا میں نے کہا کہ چاند کے ٹوٹنے کا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے نکلنے کا معجزہ، اور دوسرے قسم کا معجزہ جو معنوی ہوتا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن مجید نازل ہوا۔ چنانچہ معجزہ کے اندر چیلنج بھی ہوتا ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ تم پورے انسان اور جنات مل جاؤ، وَلَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ پورے جنات اور انسان مل کر کے ایسا ہی قرآن لانے کی کوشش کرو، کیونکہ کفار جو کہتے تھے نا یہ اشعار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تو اللہ نے کہا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ شاعر کا قول نہیں ہے۔ اگر تم کو ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی انسان ایسا کلام بنا سکتا ہے تو ایک کام کرو، اکیلے مت کرو، یا صرف مکہ والے نہیں کرو، پوری دنیا کے انسانوں کو ساتھ لے لو جو عربی جانتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، جناتوں کو بھی ساتھ لے لو۔ ان یأتوا بمثل هذا القرآن، صرف اس جیسا قرآن بنا کر کے دکھا دو۔ لا یأتون بمثلہ، اللہ نے چیلنج کیا، کبھی نہیں بنا سکتے۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، گرچہ لوگ ایک دوسرے کی کیوں نہ مدد کریں۔ جب اس سے عاجز ہو گئے تو اللہ نے ایک جگہ پر کہا قل فأتوا بعشر سور مثلہ، چلو پورا قرآن تم نہیں بنا سکتے، 10 سورت تو لا سکتے ہو، 10 سورت بھی نہیں لا سکتے، چلو چیلنج اور تھوڑا کرتے ہیں، قل فأتوا بسورۃ مثلہ، یا ایک جگہ پر ہے بسور مثلہ، چند صورتیں ہی لے آؤ، اور ایک آیت میں ہے 1 سورت لے آؤ بس، اور سب سے اخیر میں اللہ نے کہا فلیأتوا بحدیث مثلہ، ایک جملہ ہی لا کر کے دکھا دو قرآن جیسا۔ تو جو لوگ عربی زبان کے اندر بہت ماہر تھے، عکاظ کے میلے میں اشعار کا مقابلہ ہوتا تھا، اور جس شاعر کے کلام پر شعراء سجدے میں گر جاتے تھے، اس کے اشعار کو سب سے زیادہ فوقیت حاصل ہوتی تھی، وہ تمام لوگ جمع ہو کر کے یہ کہتے تھے کہ یہ کلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، نہ یہ کہانت ہے، نہ شعر ہے، یہ کوئی اور ہی کلام ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کا جو چیلنج ہوا کہ اس جیسی بات، اس جیسا کلام کوئی لا دے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی چیلنج ہے
کہ آج تک قرآن مجید کی حفاظت میں یہ ایک معجزہ ہے، ایک الف کا نہ اضافہ ہوا نہ اس کی کمی ہوئی۔ پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، اگر آپ کسی کو حافظ قرآن پائیں گے، آپ اس کو کہیے کہ تم سورۃ القیامہ کی تلاوت کرو، اور وہیں سے دوسرے کونے دنیا کے دوسرے کونے سے کہیے سورہ قیامہ کی تلاوت کرو، کہیں پر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ البتہ قرات کا فرق ہے، جو قرات ورش ہے، نافع ہے، یہ جب آپ پڑھیں گے قرات کے باب میں تو اس میں ضبط، کیونکہ لغت کی وجہ سے فرق تھوڑا آتا ہے، تو وہ صرف پڑھنے کے اندر اور کچھ نہیں۔ تو معجزے کا بیان چل رہا تھا، جس تعلق سے میں نے بہت ساری باتیں بتائیں۔ اب یہاں پر ایک حدیث ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک اعرابی آیا، اعرابی عموماً جو دیہات کے لوگ ہوا کرتے تھے ان کو اعرابی کہا جاتا تھا۔ جب وہ آپ کے قریب ہوا، آپ کے پاس آیا، تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا این ترید، کہاں جانا ہے، ارادہ کہاں کا ہے؟ تو اس نے کہا الی اہلی، گھر جا رہا ہوں، گھر والوں سے ملاقات کرنے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل لک فی خیر، کچھ خیر بھلائی کا کام کرنا چاہتے ہو، خیر و بھلائی کی امید رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، وہ کیا ہے، وما ہو، وہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً توحید بیان کیا اور کہا تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لک وان محمدا عبدہ ورسولہ، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ دنیا اور آخرت کے تمام خیر سے خیر ہے، یعنی بہتر۔ تو اس اعرابی نے کہا ومن یشہد علی ما تقول، کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہے۔ تو اس نے کہا جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس پہ کون گواہی دے گا کہ یہ خیر ہے، بھلائی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ السلمہ، اس کو کئی طریقے سے ضبط کیا گیا، سلمہ، سلمہ تینوں، اور سلمہ۔ تو یہ درخت گواہی دے گا، اور وہ ایک قسم کے کانٹے کا درخت تھا، شجر من العضاہ، کانٹے کا درخت، یہ درخت گواہی دے گا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک اعرابی تھا جو درختوں کے درمیان اپنی بکریاں یا پھر اونٹنیاں چرایا کرتا تھا، اور وہ درخت سے بالکل واقف تھا کہ نہ یہ حرکت کر سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، یہ کیسے گواہی دے گا؟ تو معجزہ کا مقصد میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کی تائید، ان کی مدد اور سامنے والوں کو چیلنج دینا، یہ ایک مقصد ہوتا ہے معجزہ کا۔ تو اس بات سے وہ بڑا تعجب میں ہوا کہ یہ درخت کیسے گواہی دے سکتا ہے۔ فدعاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے درخت کی طرف اشارہ کیا اور کہا ادھر آؤ، ادھر چلے آؤ۔ وہی بشاط الوادی، وادی کے ایک کنارے پر تھا۔ فاقبلت تخد الارض خدا، تو ظاہر سی بات ہے کہ درخت یا پیڑ جو ہوتا ہے زمین کے اندر ہوتا ہے، وہ زمین کو پھاڑتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا، حتی قامت بین یدیہ، وہ درخت نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ فاستشہدها ثلاثا فشہدت ثلاثا انہ کما قال، تو نبی نے اس سے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں؟ تو درخت نے کہا، اللہ نے قوت گویائی دی، کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ رب العالمین کے آخری نبی ہیں۔ 3 مرتبہ گواہی دی اس درخت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ تھا۔ ثم رجعت الى منبتها، پھر وہ پیڑ لوٹ کر کے وہاں چلا گیا جہاں پر وہ نکلا تھا، جہاں پر اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ ورجع الاعرابی، اور یہ دیہاتی لوٹ گیا اپنے قوم کی طرف، اور وہاں جا کر کے کہا ان اتبعونی اتیتک بہم والا رجعت مکثت معک، اس نے کہا کہ اگر تم میری بات مانو گے تم لوگ سب، تو میں ان سب کو آپ کے پاس لاؤں گا اور نہیں تو لوٹ جاؤں گا۔ یا یہ کہیے اس کے ترجمہ میں، اگر تم میری بات مانو گے تو میں وہ بات جو دیکھ کر کے آیا ہوں وہ تم سب سے بیان کروں گا، اور اگر نہیں تو میں اکیلا ہی اس پر ایمان لا کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ یہ بات اس نے کہا، وَإِلَّا رَجَعْتُ
مکثت معک، لوٹ کر کے پھر میں تمہارے ساتھ ہی ہو جاؤں گا۔ تو یہ معجزہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ دوسری حدیث ہے، یہاں پہ فوائد بھی ذکر ہے۔ خرق عادت میں نے بتایا، خرق عادت کا مطلب ہوتا ہے عادت کے خلاف کوئی بھی چیز۔ پیڑ بولتا نہیں ہے، پیڑ چلتا نہیں ہے، عادت جو انسان جس چیز کو جانتا ہے، اس کی عقل جس چیز کو قبول کرتی ہے، بالکل یہ اس کے خلاف بات ہے۔ تو معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو بالکل عقل کے خلاف ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کبھی کبھار احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے واضح ہوتا ہے، اس سے اہل ایمان کو تقویت ملتی ہے، دشمنوں پر حجت تمام ہوتی ہے۔ نیز معجزہ کے ظہور میں انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام کی مرضی نہیں چلتی، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ معجزات نازل ہوتے ہیں، اور معجزہ اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین کی مرضی، حکمت اور وقت کا، ماحول کا تقاضا ہو۔ جیسے عربی دانی میں یہ لوگ ماہر تھے تو قرآن مجید کے طور پہ معجزہ دیا، اور اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ حکیمی اور ان سب چیزوں کے ماہر تھے، تو اس وقت ان کو اور بھی معجزہ دیا گیا، جس میں احیاء موتیٰ، مردوں کو زندہ کرنا، بیمار کے سر پہ یا جسم پہ ہاتھ پھیر دینے سے اس کو شفا مل جانا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا تھا، تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے جادو دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، معجزہ دیا تھا۔ معجزہ اور جادو میں بہت فرق ہوتا ہے، جادو کفر ہے اور معجزہ اللہ کی جانب سے۔ تو اللہ رب العالمین نے معجزہ دیا جس نے پورے جادو پر اپنا غلبہ حاصل کیا، اور جو جادوگر تھے وہ خود مسلمان ہوئے۔ تو معجزہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، ماحول کے حساب سے ہوتا ہے۔ دوسری حدیث ہے اسی باب کی، جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاعرف حجرا بمکہ، میں جانتا ہوں ایک پتھر کو مکے میں کہ میں جب بھی اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ جب بھی میں پتھر کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، قبل ان ابعث، ابھی میں نبی بھی نہیں بنایا گیا تھا تبھی وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور ابھی بھی میں اس پتھر کو، وہ جہاں پر ہے اس کو میں جانتا ہوں۔ یہ معجزہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ایک پتھر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلوایا اور ان سے سلام کروایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ تھا۔ تیسری حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، جاء جبریل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بیٹھے تھے، وقد تخضب بالدم، تخضب کہتے ہیں نا، جیسے مہندی لگانا ہوتا ہے نا خضاب، اس کو تخضب کہتے ہیں، یعنی پورا لت پت رہتا ہے، تو ویسے خون میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لت پت تھے، کفار نے ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا تھا اسی کا حال بیان ہو رہا ہے۔ من فعل اہل مکہ من قریش، قریش والوں نے جو ان کے ساتھ مار پیٹ کی تھی، صرف دعوت توحید کی وجہ سے ان کو مارا تھا، وہ اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے تھے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، وہ کہتے تھے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں تم اپنی دولتیں میرے نام کرو، نہ یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے اندر مجھے کوئی بڑا منصب دے دو، بس ادعو الی اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف بلاتا ہوں، اللہ رب العالمین کی عبادت کا، اس کی وحدانیت کا اقرار کر لو، یہ تمہارے لیے کامیابی کا ضامن ہوگا۔ اسی بات پر ان کو، کیونکہ وہ کلمہ کا معنی سمجھتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس کو مان لوں تو جتنی کی بھی میں عبادت کرتا ہوں سب کو چھوڑ دینا پڑے گا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا نبی یہ چاہتے ہیں کہ سب کو چھوڑ کر کے ایک ہی اللہ کی عبادت کریں؟ یہ تو بڑی تعجب والی بات ہے۔ تو اسی بات پر وہ لوگ ناراض ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بیٹھے تھے، اس لیے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے برا سلوک کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون نکل رہا ہے، اس لیے بیٹھے تھے کہ وہ ان لوگوں نے دعوت قبول نہیں کیا۔ نبی کو اپنے جسم کی تکلیف کی فکر نہیں تھی، اس بات کی تکلیف تھی کہ کاش کہ یہ لوگ مان لیتے، اللہ رب العالمین کے توحید کا اقرار کر لیتے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں آپ اپنے آپ کو ہی ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ اللہ دوسری جگہ اللہ نے کہا لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ داروغہ نہیں ہیں، منوائیے نہیں، چھوڑ دیجئے، آپ کا کام ہے ان علیک الا البلاغ، آپ صرف پہنچا دیجئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرص دیکھیے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے کا حرص دیکھیے کہ انہی لوگوں نے مارا ہے، لیکن انہی کے بارے میں غمزدہ ہے، کاش یہ لوگ اسلام قبول کر لیتے۔ اور طائف کا واقعہ بالکل آپ کے سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو ایک داعی کو یہ نہیں کہ اگر کسی نے آپ کو بری بات کہہ دی مجمع کے سامنے تو آپ اس کو دل میں بٹھا کر کے رکھے، بعد میں اس نے حق قبول کیا تو آپ اس کا بدلہ لے لیں، بالکل بھی نہیں۔ تو اگر آپ کے اندر یہ صفات ہیں برداشت کرنے کے، تو سفیان ثوری رحمہ اللہ کے قول کے مطابق آپ دعوت کر سکتے ہیں۔ دعوت صرف اور صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام نہیں ہے، بلکہ داعی کے جو صفات پائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام موجود ہونے چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھلائی پھیلانے کے چکر میں اسلام کی صورت خراب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ تو صبر بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ سورہ عصر پڑھیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک شرط ہے دعوت کی۔ تو اگر آپ کے پاس صبر ہے تو انشاءاللہ دعوت آپ کی مثمر ہوگی، پھلدار درخت کی طریقے سے پھل دے گی، یعنی اس کے نتائج بہترین نتائج برآمد ہوں گے۔ اور اگر نہیں، صبر نہیں ہے، تو کم از کم آپ اپنی اصلاح، اپنے گھر والے کی اصلاح کیجئے۔ آپ اپنے غصے سے، آپ اپنی سختیوں سے اسلام کے حسن اخلاق کو یا اخلاق کی جو تعلیمات ہے اس کو بدنام نہ کریں، اس کو گدلا نہ کریں۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ هل تحب ان اریک آیہ، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ایک نشانی دکھاؤں؟ جب ایک آدمی غمگین ہو تو اس کی دلجوئی کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا ابھی کہ معجزہ کا مطلب ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت، یا جس نبی کے لیے معجزہ ہو ان کی تائید ہو، ان کی مدد ہو۔ تو آئے جبریل علیہ السلام ان کی دلجوئی کرنے کے لیے، کہا هل تحب ان اریک آیہ، کوئی نشانی دکھاؤں آپ کو کہ آپ حق پر ہیں، فکر نہ کریں، یہ دین غالب ہو کر کے رہے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، ہاں بالکل۔ فنظر الى شجرۃ من ورائہ، تو اپنے پیچھے ایک درخت کو دیکھا، جبریل علیہ السلام نے دیکھا۔ فقال، اور کہا ادعو بها، بلائیے اس کو۔ اور وہ فدعا بها فجاءت وقامت بین یدی، جیسا کہ پہلے حدیث میں گزرا کہ وہ درخت آیا پیچھے سے اور سامنے کھڑا ہو گیا۔ فقال، اور کہا مرھا فلترجع، آپ اس کو حکم دیجئے، یہ فوراً لوٹ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ درخت لوٹ آیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبی حسبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس میرے لیے کافی، یعنی جو غم کا بوجھ تھا وہ اتر گیا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دعوت کے میدان میں آپ دعوت کا کام کریں گے، کوئی نہیں قبول کر رہا، ہر طرف سے کبھی گالیاں مل رہی ہے، کبھی آپ کو کہیں گے بددین ہو گیا ہے، بہت سارے القاب سے نوازیں گے۔ یہاں پر آپ کا امتحان ہے، یہاں پر آپ اپنے رب کو امتحان دے سکتے ہیں، صبر کا لیول کتنا ہے۔ آپ لوگوں کی بات سن رہے ہیں یا اپنے رب کی بات سن کر کے دعوت پھیلانے میں مصروف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ شاعر، کاہن، مجنون، بہت ساری صفات سے متصف کرتے تھے۔ نبی نے کبھی پلٹ کر کے نہیں کہا میں شاعر نہیں ہوں، میں مجنون نہیں ہوں۔ نبی انہی کو کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آپ کو بہت سارے لوگ بہت ساری چیز کہیں گے، بددین ہے، نجدی ہے، فلاں ہے، آپ ان کا جواب نہیں دیجئے۔ جواب دینا ہے تو آپ کہیے کہ تم قرآن مجید صحیح سے پڑھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کرو، دیکھو پھر تم کو کامیابی کیسے ملتی ہے، اور کل ہو کر کے وہی لوگ اچھا کہیں گے۔ آج کل کیا ہے مسئلہ کہ اگر کوئی ہم کو دعوت کے میدان میں کچھ کہتا ہے تو ہم دین کا دفاع کرنے کے بجائے اپنا دفاع کرنے لگتے ہیں۔ فلاں آدمی ہم کو ایسا کہا، ہم نے پڑھا لکھا، ہم سب کچھ کیا، ہم کو وہ جاہل بول دیا۔ آپ دین کا دفاع کیجئے، اپنے نفس کا نہیں۔ آپ جو نمائندہ ہیں دین کے ہیں، آپ اپنی ذات کے نہیں۔ اگر ذاتی کی بات ہے تو آپ سے بہت سارے لوگ اچھے ہیں جن سے اللہ رب العالمین دین کی خدمت لے سکتا ہے۔ تو من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے دین کی سمجھ دیتا ہے، نہ کہ اس کو اپنی ذات کی سمجھ دیتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس سے دین کا کام لیتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی ذات کو ہی پروموٹ کرنا ہے تو بہت ساری جگہیں دعوت کے نام پر، دعوت کے میدان سے یا اس کے منبر سے آپ اپنا دفاع نہیں کریں۔ آپ کے اندر ہزار خامی لوگ ڈھونڈیں، کیا آپ کا رب نہیں جانتا کہ آپ کو، ہمارے اور آپ کے بارے میں کتنی کمیاں ہیں؟ لوگ اگر میرے اندر کمی نکالنے دیجئے، ہم کم ہو جائیں گے کیا رب کے پاس؟ جنت اس کے پاس ہے، مغفرت اس کے پاس ہے، قیامت کے دن کی سختی اور آسانی اس کے پاس ہے۔ لوگوں کو ہم یہ بیان صفائی کیوں دینے جائیں؟ نہیں میں اچھا ہوں۔ آپ اپنے کام پہ لگے رہیے، صفائی دین کے پیش کیجئے، اچھائی دین کے پیش کیجئے، لوگ قبول کریں گے۔ تو وہی لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے نکلے تھے، انہی کی تلواریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اٹھا کرتی تھی۔ تو آپ دین کے اوپر
سب کوئی، خاص کر کے جو دعات ہوتے ہیں، ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہیں پر آپ کا نفس اپنے انتقام کے لیے نہ بولتا ہو دین کے نام سے. تو اس لیے ان سب چیزوں کا خاص خیال رکھیں. دوسرا باب ہے باب ما اکرم اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تفجیر الماء من بین اصابعہ. میں نے اس کا ذکر کیا ہے مختصراً کہ اللہ رب العالمین نے اکرام کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزے دے کر کے. اور جیسا کہ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو معجزے دیے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 سے زائد تھے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں 1200 معجزے تھے. اور ان تمام معجزوں کے لیے بس ان تمام معجزوں پر جو فوقیت رکھتا ہے وہ قرآن مجید ہے، سب سے بڑا معجزہ، اور اس کو المعجزۃ الخالدہ بھی کہتے ہیں، ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ. انکار حدیث کے میدان میں جو لوگ مستشرقین سے متاثر ہیں، مستشرقین کا مطلب ہوتا ہے مغربی، پچھم کے لوگ یعنی یورپین، تو پھر ان کو مستشرقین کیوں کہتے ہیں؟ مشرق کے لوگ. تو مشرق میں عموماً اسلام زیادہ ہے، اور یہ مغربی لوگ جو ہیں وہ لوگ مشرق لوگوں کے دین، مشرق والوں کے دین کو سیکھ کر کے اس پر اعتراض کرتے، اس لیے ان کو مستشرقین کہتے ہیں. اور عموماً اس میں یہود اور نصارہ کی تعداد ہے. باضابطہ ان لوگوں کا کلاس ہوتا ہے، عربی سیکھتے ہیں، قرآن اور حدیث کو باضابطہ پڑھتے ہیں، اور محدثوں کی کتاب کو پڑھتے ہیں، بلکہ یہودیوں کی بہت ساری تالیفات ہیں. تو یہ لوگ پڑھ کر کے پڑھتے اس لیے تاکہ اعتراض پیدا کر سکیں. تو یہ لوگ اس میں سے بہت سارے انکار سنت کے باب انہوں نے کھولے، جس میں سے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، صرف قرآن کا معجزہ ہے. اور یہ لوگ، اور ان کی ہاں میں ہاں ملا ہے مصر کے کچھ لوگ جو انہی کے ہاتھ پر پرورش پائے، اور یہاں آ کر کے اسلام کے خلاف، جیسے ابو ریہ، جیسے نامین ابو ریہ مصر کا تھا، محمد عبدہ ابو ریہ، ان لوگوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر اور اسلام، بلکہ پورے اسلام کے اوپر ہی اس نے اعتراض کیا، اضواء علی السنہ المحمدیہ کے نام سے ایک کتاب لکھ کر کے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بہت ہی برا بھلا کہا. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں عقل اس کو نہیں مانتی ہے، اس لیے ان تمام حدیثوں کا ہم انکار کرتے ہیں، قرآن ہمارے لیے کافی. اور جیسا کہ شروع میں شیخ نے سنت کی عظمت کے اوپر اور سنت اور قرآن کا کیسے چولی دامن کا ساتھ ہے وہ آپ کو بتایا. اگر کوئی کہتا ہے سنت کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ نبی کے بجائے خود سے قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے. خلاصہ بس یہی، سنت کا انکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، سنت کا انکار اللہ کی وحی کا انکار ہے، سنت کا انکار اللہ کا انکار ہے، کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے نبی کی اطاعت کو چھوڑا اللہ کی اطاعت کو چھوڑا. اور نبی کی اطاعت کس ذریعے سے ہو سکتی ہے؟ سنت کے ذریعے سے، بلکہ قرآن کا وجود بھی سنت کا محتاج ہے. اور یہ باب آئے گا باب القضاء، یہ کہ سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے، اور سنت قرآن کے اوپر ہوتی ہے، اس کا ایک درجہ اوپر ہوتا ہے، اس کی وجوہات بھی وہاں پر بیان کی جائے گی. تو لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں کہ جو سنت میں آئی، ہم کو قرآن کافی ہے. وہی قرآن سنت کو ماننے کا حکم دیتا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کہ اگر ہم صرف قرآن ہی کو مانیں تو یہی قرآن کہتا ہے رسول جو تمہیں دیں. تو رسول نے تو قرآن دیا، لیکن اس کے علاوہ اور کیا دیا؟ قرآن تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ تو وہ سنت دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسا اگر کوئی انکار کرے تو علماء سے رابطہ کریں، اور انکار سنت کے باب میں خاص کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے شبہات بہت زیادہ قوی ہوتے ہیں، جو دراصل مکڑی کے جالے جیسے ہوتے ہیں. لیکن مکڑی کے جالہ کو کوئی کچھ اور سمجھ لے اور صاف کرنے کا طریقہ نہیں آئے تو وہ خود اس میں پھنس سکتا ہے. تو خاص کر کے جو منکرین حدیث کے شبہات ہوتے ہیں وہ بہت قوی ہوتے ہیں، علماء سے رابطہ کر کے ان کو بہتر جواب دینے کی کوشش کی جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اصابنا عطش، کہ ہمیں پیاس لگی تو ہم گھبرا گئے. فجہشنا کہتے ہیں کہ ہم پریشانی کی حالت میں ہو گئے، گھبرا گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹورے میں اپنا ہاتھ رکھا، کٹورا پیالہ جس کو کہتے ہیں، اس میں پانی تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا. وہ پانی سے یوں ابلنے لگا گویا کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان چشمے نکل رہے ہیں. کٹورا تھا چھوٹا
اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلنے لگا، اور پانی جیسے ابلتا ہے نا، نکلتا ہے چشمے سے، ویسے ہی اس پیالے کے اندر پانی نکلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام ذکر کرو، یعنی بسم اللہ پڑھو۔ ہم نے پانی پیا حتیٰ کہ ہم سیراب ہو گئے، وہ ہمارے لیے کافی ہو گیا۔ عمرہ ابن مرہ کی حدیث ہے کہ ہم نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کتنے تھے؟ ایک کٹورے سے 1500 صحابی سیراب۔ یہ اللہ رب العالمین کا معجزہ تھا صحابہ کرام کے تسلی کے لیے، ان کی ہمت افزائی کے لیے۔ تم جھوٹے نبی کے ساتھ نہیں ہو۔ کبھی اگر تمہیں غم پہنچتا ہے، کبھی کفار حملہ کرتے ہیں، کبھی اللہ رب العالمین آزمانے کے لیے شکست دے دیتا ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ تم حق پر نہیں ہو۔ یہ تمام چیزیں لوگوں کے دلوں کو، پاؤں کو مضبوط کرنے کے لیے کہ تم صحیح اور سچے نبی کے ساتھ۔ معجزے کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ دوسرا باب ہے باب ما اکرم اللہ النبی بحنین المنبر۔ ممبر یعنی کہ ممبر کا اصل ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ جو جزع تھا، تنا تھا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے دیتے تھے، اسی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ممبر بننے کے بعد یہ واقعہ نہیں ہوا، تنا کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، تو یہ انہوں نے باب باندھا ہے، اور ممبر سے مراد وہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی پر ٹیک لگا کر کے خطبہ دیتے تھے۔ اس کے بعد ایک خاتون نے کہا میرے پاس ایک بڑھئی ہے جو لکڑی کی چیزیں بناتا ہے، آپ کہیں تو میں آپ کے لیے ممبر ایک چیز بنا دوں جس پر آپ چڑھ کر کے ٹیک لگا کر کے اوپر آپ خطبہ دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے بنا دو، تو وہ شاید بھول گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو یاد دلایا، تو پھر انہوں نے ممبر 3 سیڑھیوں والا بنا کر کے لا کر کے دیا۔ تو یہ جو تنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر یہ کرتے تھے، ٹیک لگا کر کے خطبہ دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مفارقت یہ برداشت نہیں کر سکا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لمس ہوتا تھا، اس سے تعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوتا تھا اس کا۔ جب اس کو احساس ہوا، اس کو ہم احساسی کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب خطبہ نہیں دیں گے، تو وہ ویسے رونے لگا جس طریقے سے ایک بچہ ماں سے دور ہوتا ہے تو روتا ہے، اور لوگوں نے اس کے رونے کی آواز کو سنا۔ تو وہ اسی چیز کو کہہ رہے ہیں نا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب الی جذع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنے کو، اوپر ممبر کا ذکر کیا ہے، نیچے جذع کا ذکر کیا، اس لیے ممبر سے مراد یہی تنا ہے، کیونکہ ممبر بننے کے بعد ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں ہوا، اور اوپر کی تفسیر نیچے سے کر سکتے ہیں۔ فلما اتخذ المنبر حن الجذع حتى اتاه فمسحه۔ ممبر جب بنا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جزع پھوٹ پھوٹ کر کے، وہ جو تنا تھا پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کو دلاسا دیا اور خاموش کیا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا کہ ایک لکڑی سے رونے کی آواز، وہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جدا ہو رہے ہیں، یہ رونے کی آواز تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کیا۔ ایک اور حدیث ہے اس باب میں، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ قاری تھے، اور اللہ نے ان کا نام لیا تھا کہ آپ ان کو کہیے پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابی نے کہا کہ اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا، کہا ہاں، تو وہ رونے لگے۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں یاد کرے، ذکر کرے، تو اس کا بہت ہی آسان نسخہ ہے، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو۔ 5 وقت کے علاوہ بھی نماز ہے جو سب سے افضل ہے، تہجد کی نماز۔ تو انسان اگر اس کا اہتمام کرے تو اس کے اثرات انسان کی زندگی پر، لیل و نہار پر ظاہر ہوتے ہیں۔ بہرحال ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، وَيَخْطُبُ إِلَيْهِ، یعنی جہاں پر نماز پڑھتے تھے وہی تنا تھا، کوئی یہ نہ کہے کہ سامنے لکڑی رکھی تھی، اس کے اوپر نماز پڑھتے تھے۔ یہ ایک تعبیر ہوتی ہے، ہر آدمی اپنے اپنے الفاظ میں کوئی تعبیر بیان کرتا ہے، تو ایک حدیث کو دوسری حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے، ایک حدیث کو آیت سے سمجھا جا سکتا ہے، ایک آیت کو حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو اس کی طرف رخ کر کے، حالانکہ وہ مطلب نہیں ہے اس کا، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا پچھلی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے گزری کہ اس کے اوپر ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ اذ کان المسجد عریشہ، اور جو مسجد تھی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی وہ عریش تھی، اس کے اوپر چھپر تھی، مطلب یہ کہ کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں جو ڈلی ہوتی ہے وہی ڈالی ہوئی تھی، اس لیے لیلۃ القدر والی حدیث میں ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں جو نماز پڑھا، قیام اللیل کیا، تو آپ کے ماتھے پہ، سر پہ کیچڑ لگا ہوا تھا، پانی اس سے ٹپکتا تھا، تو جس مسجد سے پانی ٹپکتا تھا اس مسجد کے لوگ 5 وقت کے علاوہ بہت ساری نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور جس مسجد کے اندر گرمی کا احساس نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ خود اپنا انالائسس کر سکتے ہیں۔ تو وہ چھپر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنے کے پاس نماز پڑھتے تھے، ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم آپ کے لیے ممبر بنا دیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں تاکہ جمعہ کے دن لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ کا خطبہ سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تو 3 زینے کا ممبر بنایا گیا۔ یہ تفصیلی روایت ابو داؤد میں بھی موجود ہے۔ جیسا کہ اب ممبر پر زینے موجود ہیں، جب ممبر بنایا گیا تو اپنی جگہ پر رکھا گیا جہاں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھوایا۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے ارادے سے تشریف لائے، یعنی اب ممبر پر چڑھ کر کے خطبہ دیں گے، تو تنے کے پاس سے گزرے، جب اس سے آگے بڑھ گئے تو بیل کی طرح ڈکرایا، مطلب یہ کہ آواز جو نکلتی ہے رونے کی وجہ سے، حتیٰ کہ پھوٹ کر رونے لگا، پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس لوٹ آئے اور اس پر اپنا ہاتھ پھیرا حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ ممبر کی طرف لوٹ گئے۔ ابی ابن کعب کے بیٹے کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو اسی کی طرح پڑھتے تھے۔ جب مسجد گرائی گئی تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے اس لکڑی کو لیا اور انہیں اپنے پاس رکھا، حتیٰ کہ پرانی ہو گئی، اس کو دیمک نے کھایا اور وہ سیدھا ہو گئی۔ تو اس حدیث میں بہت سارے فوائد ہیں۔ اس میں پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دوسرا جو سب سے اہم ہے کہ کسی بھی ایسی چیز کو جس کی فضیلت ہو، خاص کر کے اس چیز کا تعلق ذوات العقل سے نہیں ہو، آپ اس میں اعتقاد نہیں رکھ سکتے، کیونکہ شرک کا دروازہ یہیں سے کھلتا ہے۔ یہ جو لکڑی انہوں نے لیا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے، وہ لکڑی اپنے پاس رکھا، لیکن کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ اس سے برکت حاصل کیا اور پھر اس میں دفن کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آپ برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ان کی بہت ساری چیزیں آج بھی زندہ ہیں، سنت ہے، قرآن مجید جو نازل ہوا تھا وہ ہے، اور جہاں جہاں پر فضیلت والی جگہ ہے جیسے مکہ ہے، مدینہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بتایا ہے اس کا، تو آپ وہاں جا کر کے اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک خاص جگہ پر جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں، مسجد نبوی میں جائیں گے تو ریاض الجنہ کے اندر ایک محراب ٹائپ کا بنا ہے، وہاں پر لوگ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سر جو وہیں پر جائے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک تھا۔ اسی سے تو شریعت نے منع کیا ہے، ثواب کے راستے سے آپ گناہ کمائیے، اس سے بڑی بدنصیبی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ دین کو اگر نہیں سمجھیں گے آپ صحیح طریقے سے اور صرف اپنے جذبات کے مطابق چلیں گے تو یہ جذبات آپ کے لیے اچھے انجام، اچھے نتائج نہیں لائے گا۔ تو اس لیے انسان دین کو سمجھے اور عقیدت کے باب میں کتنی اجازت دی گئی ہے اس کو بھی سمجھے، تبرک کے باب میں کس چیز سے تبرک حاصل کر سکتے ہیں، کس چیز سے نہیں، اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب عوام الناس کو تو چھوڑ دیجئے، میں خواص کی بات کر رہا ہوں، اس لیے خواص کو بھی بچنا چاہیے۔ باب ما اکرم بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی برکت طعامہ، کھانے میں کیسی برکت ہوتی تھی اس کا بیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معجزہ دیا گیا تھا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کے دن تھے۔ خندق سن 5 ہجری میں ہوئی اور یہ مدینے میں ہی ہوئی تھی۔ خندق کھودی گئی تھی، ایک بڑا سا گڑھا کھودا گیا تھا جو تقریباً 4.5 کلومیٹر لمبا تھا، 4400 میٹر لمبا، اور صحابہ کرام نے مل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اس عمل کو انجام دیا تھا چند دنوں کے اندر، اور اس جنگ کے اندر بہت سارے معجزات رونما ہوئے تھے۔ اگر آپ غزوہ خندق کا مطالعہ کیجیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اس میں کھانے میں برکت کیسے ہوئی، جابر رضی اللہ عنہ وہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں نحفرہ، ہم لوگ خندق کھود رہے تھے، فلبثنا 3 ایام لا نطعم طعاما۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، غور کیجئے صرف آپ، کہ 3 دن ایسا تھا کہ ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا۔ 3 دن ایسا گزرا ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا۔ ایک تو وہ لوگ غریب تھے جو اسلام کے اوپر جو دولت آئی اسلام میں،
وہ بہت بعد میں 8 ہجری کے بعد دروازہ کھلا اور بہت زیادہ مال ہونے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے لگے، لیکن شروعات میں نہیں تھا۔ دوسری بات، وہ لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، اپنے گھر بار دولت تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے آئے تھے۔ تیسری بات، جو وہاں پر رہتے تھے دوسرے کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایسی صورت میں جنگ ہو، انسان کو جان کا خوف ہو، اس میں بھی جنگ کے لیے تیاری کرنا پیٹ میں کچھ بھی نہیں۔ کون سی مخلوق تھی؟ ان کے پاس بھی یہی 2 آنکھیں تھیں، جو ہمارے پاس اعضاء موجود ہے وہی تھے، یہی آسمان ان کے اوپر سایہ کرتا تھا اور اسی زمین کے اوپر وہ چلا کرتے تھے۔ نہ کھانے کی لالچ ہے، نہ ناشتے کی کسی چیز کی نہیں۔ نبی نے کہہ دیا کہ ہم کو تیاری کرنا ہے تو کرنا ہے۔ وہ لوگ، ان لوگوں کو اللہ نے آسمان سے نہیں اتارا تھا، ہماری جیسی مخلوق تھی، ہمارے جیسی تمنائیں ان کے دل میں امڑتی تھی، بھوکے پیاسے صرف جنت کی لالچ میں وہ کام کرتے چلے گئے۔ کیا ہم کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جنت کی لالچ نہیں دی، بشارت نہیں دی؟ جب وہ لوگ جنگ کے لیے اتنی محنت سے تیاری کر سکتے ہیں جنت کی لالچ میں، تو خود ہم اپنی نجات کے لیے جنت کی لالچ میں عبادت کو اچھے طریقے سے انجام کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ تو آپ الفاظ پر غور کیجئے، لبثنا 3 ایام لا نطعم طعما، یہ نہیں کہ بنا کام کے بیٹھے رہے، کام بھی کر رہے ہیں، اس پتھریلی زمین کو کھودنا ہے، 3 دن تک کھانا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ دکھایا کہ میرے اوپر 2 پتھر بندھے ہیں۔ اس کے بعد کہا ولا نقدر علیہ، کھود بھی نہیں سک رہے تھے، بھوک برداشت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ فعرضت فی الخندق کدیہ، تو خندق میں ایک چٹان ظاہر ہوئی جو سخت قسم کی تھی، لوگ اس کو پھوڑ نہیں پا رہے تھے، ہٹا نہیں پا رہے تھے۔ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ سخت چٹان ہے جو ہم لوگوں سے ہٹ نہیں رہی ہے، ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ میں نے اس پر پانی چھڑک دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پتھر توڑنے کا آلہ ہوتا ہے، آپ اس کو کچھ بھی کہیے، کودال کہیے، پھاوڑا کہیے، کچھ بھی لیا، 3 مرتبہ بسم اللہ کہا، ضرب لگائی تو وہ چٹان بکھری ہوئی تھی، یعنی ٹوٹ ریزہ ہو گئی۔ ایک طرف تمام صحابہ نے کوشش کی، جتنے صحابہ اس کو توڑ رہے تھے، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے کوشش کی۔ یہ ایک معجزہ تھا، یہ بہت سارے اور گزر چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے مقابلے میں بھی وزنی ہیں ہر اعتبار سے، جیسا کہ گزرا جہاں پر کیف کان اول شأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی جو علامات نبوت تھی وہ سب کیسی تھی، تو اس کے اندر گزرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر فضیلت دی گئی ہے امت کے اوپر۔ بہرحال جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی کہ ایک محنت کر رہے ہیں، اوپر سے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ نے مجھے اجازت دی، میں گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا، یعنی اس کو میں نے کہا تھا قلت کا امک، تیری ماں تجھ کو کھو دے۔ تو کچھ الفاظ ایسے ہیں عربی میں جس کا معنی غلط ہے لیکن اس کو لوگ دعا کے معنی میں لیتے ہیں، جیسے یہی جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، ثقلت کا امک، تمہاری ماں تجھ کو کھو دے، گم پائے۔ تو عربی جو لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں، جو ماہر ہیں عربی زبان سے، وہ اس کو اسی جگہ پر استعمال کرتے ہیں جس جگہ پر کرنا چاہیے۔ تو اس کا وہ معنی نہیں لینا چاہیے ماں گم پائے یعنی تو مر جا، یہ معنی نہیں ہے یہاں پہ۔ تو جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں وہ اچھے سے سمجھتے ہیں کہ کس جملے کو کہاں پر اور کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ دعائیہ کلمہ بھی ہوتا تھا۔ پھر میں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھا ہے جس پر صبر نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی نبی کو دیکھ رہے ہیں، صبر نہیں کر سکتے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کر رہے ہیں بھوک کی حالت میں۔ یہ دین ایسے ہی نہیں پھیلا جیسے ابھی ہم لوگ آرام سے بیٹھے ہیں، دین ایسے نہیں پھیلا۔ تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا، اس نے کہا میرے پاس 1 سا جو کا ہے۔ 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 3 کلو، 2 کلو 600 گرام سے 3 کلو، بعض علماء نے کہا 3 کلو۔ اور یہ سا جو 3 کلو محدود نہیں ہے، اگر آپ کیا کہتے ہیں، سا ایک یہ ہوتا ہے ناپنے کا آلہ ہوتا ہے جس کے اندر اگر مڑھی جانتے ہیں جو چاول کا بنتا ہے بالکل ہلکا، وہ ڈالیں گے تو آپ کو 500 گرام بھی نہیں ہوگا بلکہ بہت کم ہوگا۔ تو اس سے جتنی چیز کھجور اس میں تھوڑا زیادہ آئے گا، چاول اس سے کم آئے گا کیونکہ کھجور وزنی ہوتا ہے۔ تو وہ ایک ناپنے کا آلہ سا ہوتا ہے، اس کے حساب سے میرے پاس ہے جو کا آٹا۔ اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کو پیسا اور بکری کے بچے کو ذبح کیا، میں نے اس کی کھال اتاری اور ہانڈی میں اسے ڈالا تاکہ پکائیں، آٹا گوندھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
اور گھر جانے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دی۔ میں گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ آٹا تیار ہو گیا ہے، تو میں نے اسے روٹیاں پکانے کے لیے کہا اپنی اہلیہ کو، اور ہانڈی کو چولہے کے 3 پتھروں پر رکھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا ہمارے پاس آپ کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ اپنے ساتھ 1 یا 2 آدمی اور لے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھانا کتنا ہے؟ میں نے کہا 1 سا جو ہے، 1 چھوٹا بکری کا بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر جاؤ اور اپنی بیوی سے کہو جب تک میں نہ آؤں چولہے سے ہانڈی نہ اتارے، نہ تنور سے روٹیاں نکالے، یعنی جو روٹیاں پکا رہی ہے پکاتے کہ آٹا جو ہے وہ آٹا رہے اپنی جگہ پر، یعنی روٹی نہ پکائے، تنور سے روٹیاں نہ نکالے کا مطلب کہ روٹی پکانا شروع نہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا جابر کے گھر کی طرف چلو۔ 1500 سے زائد تھے لوگ۔ انہوں نے کہا کہ آپ اکیلے آئیے، چاہتے ہیں تو 2-3 آدمی کو لے لیجیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے تھے۔ 2 آدمی کا کسی نے کھانا بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کہہ رہے ہیں، یقیناً یہ حکم الہی سے ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر کے گھر کی طرف چلو۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں اتنے لوگوں کی ضیافت کیسے کروں گا۔ اس کے بعد اب ایک خاتون کی سوچ دیکھیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں گھر گیا، اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام لوگوں کو لے کر کے آ رہے، تمام صحابہ کرام کو۔ اس نے کہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا نہیں کہ کھانا کتنا ہے، یا آپ نے بتایا نہیں؟ میں نے کہا پوچھا تھا، میں نے بتایا بھی تھا۔ پھر اس نے کہا، اب دیکھیے خاتون کہتی ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کھانا کتنا ہے؟ 2 سے 3 آدمی کہا ہاں میں نے بتایا۔ تو خاتون کہتی ہیں تو پھر آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ جب ان کو ہم نے بتا بھی دیا ہے تو پھر اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یہ خاتون کے فکر تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ کسی چیز میں بھلائی نہیں ہوگی، چاہے ہم کو ظاہراً لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے خلاف ہے۔ یہ ظاہراً ان کے خلاف تھی کہ 3 آدمی کا کھانا 1500 لوگ آ رہے ہیں، کیسے کھائیں گے؟ اس کے اوپر ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا قوی ایمان تھا کہ جب نبی سب کو لا رہے ہیں تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ کیسے کھائیں گے لوگ۔ تو ایسا قوی ایمان ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کے اوپر۔ پھر اس نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، تم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بتایا جو ہمارے پاس تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں جو گھبراہٹ تھی ایک خاتون میری اہلیہ کے بعد سے دور ہو گئی کہ یقیناً جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بتا دیا، سب کچھ واضح کر دیا، میں اتنا قدرت رکھتا ہوں کہ 2-3 آدمی کو کھلا سکتا ہوں، اس کے باوجود سب کو لے کر کے آ رہے ہیں، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانے۔ تو اب جو میرے دل میں جو غم تھا کہ کیسے ضیافت کروں گا دور ہو جائے۔ تو اس لیے خواتین جو مثبت سوچ رکھیں، اگر وہ مطالعہ کریں گی صحابیات کی زندگی کا، ام سلیم رضی اللہ عنہ خاص کر کے، یا اور دیگر صحابیات کی زندگی کا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیسے تھا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا کتنا بہترین مشورہ تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو اگر یہ سب مطالعہ کریں گی تو وہ پریشانی کے حالات میں اپنے شوہر کی اور دیگر اپنے بچوں کی اور دیگر رشتہ داروں کی اچھے سے خدمت کر سکتی ہیں، بہترین مشورے آ سکتے ہیں۔ اور یقیناً جب کسی کا تعلق مشکات نبوت سے ہوتا ہے، نبی کے چراغ سے، نبوت کے چراغ سے، تو جب اس سے تعلق رکھے گا تو اس کے مشورے میں جو روشنی ہوگی اسی چراغ کی ہوگی۔ ایسے جو مشورہ آتا ہے ہمیشہ اس کی سوچ اس کی عکاسی کیا کرتی ہے۔ تو اس لیے جس قدر ہمارا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، صحابہ کرام کی سنت سے ہوگا، اسی قدر ہمارے مشورے دینے کی قوت اچھی ہوگی۔ میرے دل سے گھبراہٹ دور ہوئی ہے، میں نے بیوی کو کہا کہ بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے صحابہ کرام سے کہا بھیڑ نہ لگاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنور جس پہ روٹی پکتی ہے اور ہانڈی جس کے اندر گوشت تھا، برکت کی دعا کی۔ جابر کہتے ہیں پھر ہم روٹیاں پکانا شروع کیے اور ہانڈی سے گوشت نکالنا شروع کیے۔ پھر ہم نے اسے ثرید بنایا۔ ثرید کہتے ہیں کہ روٹی اور گوشت کو ایک ساتھ ملا دینا، اور اس کو برتن میں بھر کر کے لانے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7-8 آدمی ایک دسترخوان پہ بیٹھے ایک جگہ پر، یعنی ایک برتن میں بیٹھ کر کے 7-8 آدمی کھانا شروع کریں۔ جب انہوں نے کھا لیا تو ہم نے تنور اور ہنڈیا کھولا، یعنی جہاں پر روٹی پکا رہے تھے اور جس میں آٹا تھا اس کو کھولا، اور گوشت کا برتن کھولا تو دونوں اسی طرح بھرے ہوئے تھے جب ابھی ہم نے نہیں پکایا تھا اس وقت بھرے ہوئے تھے، اتنا ہی تھا۔ یہ معجزہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اسی طرح کرتے رہے، جب ہم اس سے ہانڈی سے گوشت نکالتے اس کو کھولتے تو اس کو ویسے ہی بھرا ہوا پاتے، حتیٰ کہ سب مسلمان سیر ہو کر کے کھائے۔
کچھ کھانا باقی بچا ہوا تھا تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عام لوگ بھی فاقے سے ہیں، تم خود کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معجزہ بھی ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین کی کہ جو لوگ فاقے سے ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ اور کیا کہتے ہیں، بہترین اسلام میں سے یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، بہترین۔ اور حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کہے گا میں بھوکا تھا تم نے مجھے نہیں کھلایا، میں بھوکا تھا تم نے مجھے نہیں کھلایا۔ تو بندہ کہے گا کہ اللہ تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تم اگر کھلاتے تو مجھے ہی کھلاتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں، چاہے وہ دعا کے طور پر ہو، چاہے مالی طور پر ہو، کھانا کھلا کر کے کسی بھی اعتبار سے مسکین کی، تو گویا اس میں اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے۔ یعنی اگر وہ خوش ہوا تو اس کی خوشی اس قدر بہتر ہوگی کہ اللہ رب العالمین آپ سے خوش ہو جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث حاکم کی روایت ہے، مستدرک حاکم کی، من افضل الاعمال، سب سے بہترین عمل ادخال السرور علی المسلم، کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ اگر بھوکے مسلمان کو کھلائیں گے تو خوش ہوگا، ننگے کو کپڑے پہنائیں گے تو وہ اس سے خوش ہوگا، کسی غمگین کا غم بانٹیں گے تو اس سے خوش ہوگا۔ ہر جیسی بھی خوشی اگر آپ مسلمان کو پہنچاتے ہیں تو اس سے سب سے افضل عمل ہے۔ اور آپ اور ہم اس بات سے بچیں کہ ہمارے عمل سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے کسی معاملے سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ فاقے سے ہیں، خود بھی کھاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ بس ہم اس دن اسی طرح کھلاتے رہے۔ ایمن کہتے ہیں کہ جابر نے بتایا کہ وہ 800 ہے، یا اس نے کہا وہ 300 ہے۔ ایمن کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ انہوں نے 800 کہا یا 300 کہا۔ اور صحیح روایت میں موجود ہے غزوہ خندق میں کل صحابی کل ملا کر کے 1300 سے 1500 کے درمیان تھے۔ تو یہ عادات کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ جو معجزات ہیں آپ غور کریں کہ وہ درخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں چلایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ۔ یہ پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کوشش سے پھوٹ گیا۔ درخت نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، اور یوں کہیے تو وہ احساس بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک تنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مفارقت پہ کتنا رو رہا تھا۔ ویسے ہی اگر کوئی سنت ہمارے پاس آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ داڑھی ایک سنت ہے۔ یہ سنت اس سنت کے معنی میں نہیں ہے کہ جسے رکھنے سے ثواب ملے گا اور چھوڑ دینے سے کوئی گناہ نہیں ملے گا، بلکہ یہ واجب کے معنی میں۔ کبھی سنت بدعت کے مقابلے میں آتی ہے، اور کبھی سنت واجب کے مقابلے میں آتی ہے، اور کبھی سنت خود ہی واجب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کیا کہتے ہیں کہ بہت مضت سنت اللہ رب العالمین کا طریقہ گزر چکا ہے، طریقے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کبھی سنت واجب بھی ہوتی ہے۔ داڑھی ہے مثال کے طور پہ، اگر کسی کو کہا جائے رکھنے کے لیے تو سب لوگ تو نہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کیا نبی سے محبت کی یہی علامت ہے کہ چہرے پہ داڑھی رکھی جائے؟ نبی کی محبت دل میں ہوتی ہے۔ جس نے ماننا نہیں ہوتا ہے حدیث کو وہ ایسے ہی کہتے ہیں، نبی کی محبت دل میں ہوتی ہے، ہم سچی محبت کرتے ہیں، 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں۔ میرے بھائی اگر دل میں محبت ہوتی تو اس محبت کا اثر چہرے پہ ظاہر ہوتا۔ دل میں اگر محبت ہوتی، محبت کا اثر چہرے پہ ظاہر ہوگا، کپڑے لباس میں ظاہر ہوگا۔ کیا صرف دین اتنا ہی ہے؟ اگر مان لیجئے کہ آپ کے سامنے نبی آ جائے، بالکل آپ کے سامنے، اور آپ کو کہیں تمہارا سب کچھ ٹھیک ہے، چہرہ تمہارا چہرہ میرے چہرے سے نہیں ملتا ہے، یعنی تمہاری چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، تو کیا آپ نبی کو یہی کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سنت ہی ہے نا، آپ کی سنت ہم مانے تو ثواب ملے گا، نہیں مانے تو کوئی گناہ نہیں؟ جرت ہے کسی میں کہنے کی؟ تو پھر کوئی سنت ہمارے پاس آتی ہے تو یہ کیسے کہہ دیتے ہیں یہ نبی کی سنت ہی ہے نا، مانیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں مانیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا؟ کتنی بڑی جرت ہے کہ آپ نبی کی حدیث کو اس طریقے سے ٹھکرا رہے ہیں۔ اس کا سنگین انجام ہوتا ہے، اس لیے انجام سے بچیں۔ جہاں تک ممکن ہو سنت پر عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں، الا یہ کہ کہیں پر آدمی نہ کر پائے تو پھر اللہ رب العالمین دلوں کا حال بہتر جاننے والا ہے۔ لیکن سنت کو اس لیے نہیں چھوڑیں، یہ سنت ہے، مطلب یہ کہ آپ اس کو کم درجہ سمجھ رہے ہیں، اس کو درجہ کم دے رہے ہیں۔ سنت ہی نہیں بلکہ یہ سنت، ایک سنت آپ کو اللہ رب العالمین کے رضامندی اور اس کی جنت دلا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ وہ تنا رونے لگا تھا۔ تنا کیوں؟ نبی جدا ہو رہے ہیں۔ کیا کبھی ہم سے کوئی سنت چھوٹی جس کو ہم کیا کرتے تھے یا کیا کرتے ہیں تو یہ تکلیف ہوتی ہے، دل میں یہ احساس ہوتا ہے نبی کی سنت چھوٹ رہی ہے،
ایک تنا نہ بول سکتا تھا، نہ اس کے اندر احساس تھا. نبی کے جدا ہونے کا اس قدر اس کو غم ہوا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. صحابہ نے آواز سنی، حالانکہ وہ تنا نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے، نہ اس کے لیے قرآن نازل کیا گیا، نہ حدیث اس کے لیے پیش کی گئی، پھر بھی نبی کی جدائی کا غم اس قدر ہوا کہ مدینے میں جو صحابہ کرام تھے انہوں نے آواز سنی. کبھی ہم سے اگر جانے یا انجانے میں نبی کی سنت کی مخالفت ہوتی ہے تو اتنا غم ہوتا ہے دل میں. یہ تمام معجزے ہر چیز کے اندر درس ہے امتی کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اور محبت کرنے والے کے لیے. تو آپ ان معجزوں سے اور آپ اور ہم درس لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلاتے، پیڑ تو چلا آتا، آج ہم کو بلاتے ہیں اپنی سنت کی طرف، صحیح دین اور صحیح اسلام کی طرف اور عمل کرنے کی طرف. تو آج ہم کیوں چھوڑ دیتے ہیں یا ان کی بات پر لبیک نہیں کہتے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو، جب جب بلائیں ان کی بات مانو. تو ظاہر سی بات ہے اللہ آواز نہیں لگائے گا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آواز نہیں لگائیں گے گزر جانے کے بعد. یعنی جب جب جہاں جہاں سنت کو اپنانا ہے اپناؤ. اذا دعاکم، جب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آئے اس کے مطابق عمل کرو. لما یحییکم، قرآن اور حدیث کی بات کو ماننے میں ہی انسان کی اصل زندگی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور جان لو کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اور انسان کے دل کے درمیان اللہ رب العالمین ایک دیوار حائل کر دیتا ہے. کب؟ سنت، قرآن و سنت کے انکار کے نتیجے میں. اور اس کے بعد انسان چاہتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اس کو توفیق نہیں ہوتی. کیا کبھی ہماری ایسی حالت نہیں ہوتی ہے؟ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کی تمام فضیلت معلوم ہے، اس کے باوجود دل نہیں کرتا ہے دعا کرنے کا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے توفیق کو چھین لیا ہے. کفار مکہ کے پاس ہدایت پہنچی تھی، ان کے دروازے تک ہدایت پہنچی تھی، ان کے دروازے پر دستک دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے. لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے ایسی توفیق کو چھینا کہ مرتے ہوئے بھی تکبر کر کے ابو جہل مرا. تو یہ انعام ہے، تحفہ ہے. سنت کے اوپر عمل کرنا، اسلام پر عمل کرنا، نیکی کرنا، یہ تحفہ ہے. اگر آپ کو اللہ دے رہا ہے تو اس تحفے کو لوٹائیے نہیں، کیونکہ بہت سارے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں عمل کرنا، اللہ ان کو توفیق نہیں دیتا. تو نیک عمل کرنا، سنت کو اپنانا، یہ اللہ رب العالمین کا خالص تحفہ ہے. اگر آپ اس کو آج ٹھکرا دیں گے تو اس کے نتیجے میں 100 سنتیں ایسی آئیں گی جو آپ کی نگاہ میں بہت چھوٹی لگیں گی، اس پر آپ عمل نہیں کریں گے. تو سنت کا مقام جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ علماء کی موجودگی میں علماء کے ساتھ وابستہ رہ کر کے ان کے ساتھ مل کر کے کریں، اور وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ سنت کا مقام کیا ہوتا ہے. تو اس لیے کوئی انسان سنت کو یہ کہہ کر کے نہ چھوڑے کہ یہ سنت ہے، بلکہ سنت کو یہ کہہ کر کے کرے کہ اس سے نبی کی محبت حاصل ہوگی اور رب العالمین ہم سے راضی ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی میں ہی اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے. باب ما اعطی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الفضل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی گئی تھی. یہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں ہی ہیں جو اب تک بیان ہو رہی ہیں. اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، پتہ ہے آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی رات میں، اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین. اے اللہ اس کو تو قرآن کی تفسیر کا امام بنا دے. اور اللہ رب العالمین نے قبول کیا، اور ماشاءاللہ کافی بڑے مفسر نکلے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تو ان کی عمر تقریباً 9 سے 10 سال تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کافی نوخیز تھے، 14-15 سال کے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو اپنی مجلس میں لے کر کے جاتے تھے. ان کا ذکر آئے گا، یہ انہوں نے علم کیسے حاصل کیا ان کا بھی ذکر آئے گا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا. تو کم عمر تھے لیکن علم بہت زیادہ تھا، قرآن کے تفسیر کا علم تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر بعض لوگوں نے نکیر بھی کیا، آپ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ہر مجلس میں لے کر کے گھومتے ہیں. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان کے بارے میں، ان کے علم و فضل کے بارے میں. تو یہاں پر یہ ہے کہ ان اللہ فضل محمد، یہ کہتے ہیں، یہ اثر ہے ایک صحابی کا. اثر اور حدیث میں فرق یہ ہوتا ہے، اثر اور حدیث میں
دونوں کبھی کبھی ایک معنی میں آتا ہے، کبھی کبھی علماء تفریق کرتے ہیں۔ تو اثر اس کو کہتے ہیں جس میں صحابی کوئی بات کریں اور اس بات کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کریں، یعنی یہ نہ کہیں صحابی جیسے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا۔ اثر وہ ہوتا ہے جس میں صحابی خود سے بات بیان کریں اور اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کریں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان اللہ فضل محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی الانبیاء وعلی اہل السماء، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے اوپر فضیلت عطا کی اور اہل سما یعنی تمام فرشتوں کے اوپر بھی فضیلت عطا کی۔ فقالوا، تو لوگوں نے سوال کیا یا ابن عباس بما فضلہ علی اہل السماء، کس وجہ سے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے اوپر فضیلت عطا کی؟ قال، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ان اللہ قال لأہل السماء، اللہ رب العالمین نے آسمان والوں سے کہا یعنی فرشتوں سے کہا ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم کذلک نجزی الظالمین، کہ اگر فرشتوں میں سے کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کے علاوہ معبود ہوں، فرشتوں میں سے کوئی، تو اللہ نے ان کو دھمکی دی فرشتوں کو جو بھی یہ کہے گا تو ہم اسے خطرناک سزا دیں گے یعنی جہنم کی سزا دیں گے، اور ظالموں کو ہم ایسی سزا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر شرک کو ظلم سے تعبیر کیا گیا، فذلک نجزیہ جہنم، جو کوئی یہ کہے گا میں اللہ کے علاوہ میری عبادت کی جائے تو اللہ رب العالمین نے کہا ہم اس کو جہنم دیں گے۔ جو فرشتے جن سے کوئی خطا نہیں ہوتی، کوئی بھی خطا نہیں ہوتی، وہ لوگ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے۔ جب فرشتوں کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے تو پھر انسانوں کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس آیت کے اندر وہ چیز موجود ہے جس سے جو لوگ اپنے بزرگوں کی عبادت کرتے ہیں، گرچہ عبادت کے نام پر نہیں تعظیم کے نام پر کرتے ہیں، لیکن وہ عبادت ہی ہوتی ہے، الفاظ کے یہ رد و بدل سے معانی نہیں بدلتے، تغییر الاسم لا تغییر الحقیقہ، کہ اسم کے بدل جانے سے، نام کے بدل جانے سے حقیقت نہیں بدلتی، کہیں پر جھک جانے سے وہ جھکنا ہی ہوتا ہے، گرچہ آپ اس کو سجدہ تعظیم ہی کہیں یا سجدہ عبادت کہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے عبادت کی کوئی بھی قسم کیوں نہ ہو، جھکنا تو بہت دور کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جو طریقہ سکھایا، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ جب کوئی انسان کسی کو سلام کرے لا ینحنی، تو وہ ایک دوسرے کے لیے جھکے نہیں۔ تو جب سلام جس کے اندر تصور بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی کو سلام کرتے وقت عبادت کریں گے اس کی، تو پھر خاص کر کے عبادت کو عبادت سمجھ کر کے کرنا، یہ تو بہت بڑا جرم عظیم ہے کسی کے لیے بھی اگر کریں آپ، اگر اللہ کو چھوڑ کر کے۔ تو کہا اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو یہ وعید سنائی کہ اگر کوئی کہے گا کہ وہ اللہ کے علاوہ معبود ہے تو اللہ اس کو جہنم دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کیا۔ تو کیسے پتہ چلا اس آیت، دونوں آیت سے، کہ اللہ کے نبی کو فضیلت ملی آسمان والوں پہ؟ یعنی وہاں پر گناہ کرنے پر اللہ نے وعید سنائی، یہاں پر اگر گناہ صادر بھی ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا آپ کے اگلے پچھلے ہم نے سب گناہ کو معاف کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ فرشتے اگر گناہ کریں تو اللہ نے وعید سنائی، اور یہاں پر اگر نبی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اگر ہو جائے، تو اللہ نے کہا میں نے پہلے ہی اس کو معاف کر رکھا اگلے پچھلے تمام گناہ۔ تو یہ فضیلت کی یہ وجہ دی۔ دوسری فضیلت جو کہا تمام نبیوں کے اوپر کون سی فضیلت ہے، تو اس کی بہت ساری دلیلیں گزر چکی ہیں، کیسے کیسی فضیلت اللہ رب العالمین نے عطا کہ تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ جب اگر نبی تمہارے درمیان آ جائیں تو تم ان کے اوپر ایمان لانا۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ تمام نبی آپ کے امتی ہوں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، اس پر ہمارا ایمان ہے، منکرین حدیث اس کا انکار کرتے ہیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، صحیح روایتوں سے ثابت ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی اپنی زندگی گزاریں گے۔ فما فضلہ علی الانبیاء، نبیوں کے اوپر کیسے فضیلت عطا کی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ان کے قوم کی زبان میں بھیجا، جہاں پر وہ رہتے تھے، جس علاقے میں وہ بستے تھے، بلسان قوم، ان کے قوم کے زبان میں بھیجا تاکہ ان کے لیے وہ ہدایت اور رہنمائی کا کام کریں۔ لیکن
جب اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تو کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، میں نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا۔ اتنا ہی نہیں، جنات بھی آپ کی رسالت کے محتاج ہیں، وہ بھی آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ تو جتنے بھی نبی آتے تھے خاص قبیلے کے لیے، خاص قوم کے لیے، خاص جگہ کے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، مشرق و مغرب سے لے کر جتنے بھی لوگ آپ کو مل جائیں، جس رنگ و نسل کے مل جائیں، سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا سب کے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگو میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ فضیلت کی وجہ کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں پر بھی فضیلت عطا کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فضیلت عطا کی۔ تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کی امتی میں ہمارا شمار ہے، جس نبی کو تمام انبیاء پر اللہ نے فضیلت دی اور تمام فرشتوں کے اوپر۔ اگر آپ کا تعلق یہاں کے سعودی عربیہ کی بڑی شخصیت سے ہو یا کسی وزیر سے ہو یا بادشاہ سے ہو، آپ اپنے آپ کو کتنا خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی بھی کام بنا سکتا ہے، میرے تعلقات ہم کو اچھے سے جانتا ہے۔ اور جب تمام بادشاہوں کے بادشاہ نے تمام نبیوں کے سردار کو آپ کا نبی اور ہمارا نبی بنایا ہے، تو کیوں ہم اپنے آپ کو خوش قسمت نہیں سمجھتے ہیں؟ جب دنیا کا ایک انسان، بڑا انسان ہمارا کوئی بھی کام بنا سکتا ہے، تو جن کی بات اللہ رب العالمین نہیں ٹھکرائے گا وہ ہمارا کوئی کام کیوں نہیں بنا سکتے قیامت کے دن؟ تو میرے بھائیو، انسان اگر سوچنے کا پیمانہ بدل لے، آخرت کے بارے میں زیادہ سوچے، نبی کی سیرت کا مطالعہ کر کے سوچے، تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ ہر اعتبار سے خوش نصیب ہے۔ اس سے بڑا خوش نصیب کوئی ہے ہی نہیں، جس کا رب اللہ ہو، آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار اس کے نبی ہوں۔ اس سے بڑھ کر کے انعام اس کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے انسان کو سوچ کا پیمانہ بدلنا چاہیے، سوچ کو بڑھانی چاہیے۔ باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا بیان، خوبصورتی کا بیان۔ عموماً کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو 3 وجہوں سے کرتا ہے۔ کسی سے بھی محبت، اس کے 3 اسباب پائے جاتے ہیں۔ یا تو سامنے والا بہت خوبصورت ہو، اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر کے وہ اس سے محبت کر رہا ہے، یا پھر خوب سیرت ہو، اخلاق گرچہ خوبصورت نہ ہو لیکن اس کے اخلاق بہت بہتر ہوں، عظیم انسان ہو، یا اس کا عہدہ بڑا ہو۔ یعنی جو محبت کے اسباب ہیں اس میں سے دوسرا سبب یہ ہے۔ اور تیسرا سبب کہ سامنے والے کا آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہو، سامنے والے کا آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہو، تو اس احسان کی وجہ سے کہ فلاں پریشانی کے وقت میں یہ مجھے کام آیا تھا، اس لیے آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ تینوں خوبیاں اگر کسی کے اندر ایک خوبی پائی جائے تو آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اور نبی کے اندر یہ تینوں خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں، تو ہمیں ان سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ خوبصورتی کی بات حدیث میں آئے گی، ابھی بیان کریں گے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کتنے خوبصورت تھے۔ اور رہی بات ان کے عظمت کی، ان کے بڑے ہونے کی، تو اس کے اوپر کتنی دلیلیں گزر چکی ہیں ابھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا تھی۔ اور رہی بات احسان کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے اوپر کتنا احسان ہے یہ بھی گزرے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کیا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے کیا، جتنے بھی نبی آئے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، صحیح حدیث ہے، ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی گئی جو گارنٹیڈ تھی، قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ ویسے انبیاء کرام کی دعا قبول ہوتی تھی، کبھی ٹھکرائی بھی جاتی تھی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا قبول نہیں ہوئی جو انہوں نے کیا تھا، اللہ کے رسول میری امت کے درمیان، اے اللہ رب العالمین میری امت کے درمیان اختلاف پیدا نہ کر۔ اللہ نے کسی حکمت کی وجہ سے اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ تو ایک دعا ایسی ملی تھی کہ ہر کسی، جب بھی وہ نبی اس دعا کا استعمال کریں گے اللہ رب العالمین اس کو قبول کریں گے۔ تو نبی نے کہا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر ایک نبی کو ایسی دعا ملی جو بالکل قبول ہونی ہے، اس کا استعمال وہ جب چاہیں کریں۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے اپنی اس دعا کا استعمال اس دنیا میں کر لیا، ہر نبی نے کسی نہ کسی طور پر۔ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی دعا کو بچا کر کے رکھا ہے اپنی امت کے لیے، تاکہ قیامت کے دن امت کے لیے سفارش کریں۔
اس سے بڑھ کر کے احسان کیا ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف بیان کیا کہ مجھے جتنی تکلیف دی گئی کسی کو نہیں دی گئی، اور انبیاء کرام جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان کے قوم کی بدسلوکی جب حد سے زیادہ گزری تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا، انی مغلوب فانتصر، اے اللہ اب میری قوم حد سے زیادہ تجاوز کر رہی ہے، اب تو میری مدد کر۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تکلیف کو سہا اور کہا میں نے اس دعا کو چھپا کر کے رکھا ہے تاکہ قیامت کے دن میری یہ دعا میری امت کے کام آ سکے۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ لِمَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور اس دعا کا حقدار ہر وہ شخص ہوگا جس کی موت اس حالت میں ہوئی ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو سوچئے اس سے بڑا بھی احسان کچھ ہوگا کہ تمام ہر تکلیف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، اور وہ دعا جو گارنٹیڈ تھی قیامت کے لیے بچا کر کے رکھا تاکہ میری امت کے زیادہ سے زیادہ افراد جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو جن تین وجہوں سے عقلاء بیان کرتے ہیں کہ محبت کی جا سکتی ہے انسان سے، وہ تینوں وجہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی، خوبصورتی ایسی تھی کہ دیکھے تو دیکھتا رہ جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی تو بات کیا ہے کہ تمام نبیوں کو حکم ہوا کہ آپ کو ان کے اوپر ایمان لانا واجب ہوگا۔ اور رہی بات احسان، تو ہر قدم پر جو ہم چل رہے ہیں نبی کا احسان ہے، کیونکہ اگر انسان وضو کر کے گھر سے آتا ہے تو ایک قدم پر اس کو ثواب ملتا ہے اور ایک قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے۔ کیا نبی کا احسان نہیں ہے کہ اس ثواب کو بیان کرنے میں کہ آپ اس کو حاصل کریں اور جنت کے اندر آپ کے درجات بلند ہو؟ ہر ایک چیز کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں، یعنی چہرے کا حسن کیسا تھا، اور اخلاق کی بات تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سب سے زیادہ بلند و بالا عہدے پر فائز۔ تو جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا، وعلیہ حلۃ حمراء، اور ان کے اوپر سرخ چادر تھی۔ اس کے بارے میں علماء کی مختلف رائے ہے کہ صرف خالص سرخ پہن سکتے ہیں کہ نہیں، سرخ مطلب لال خالص۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اصل میں سرخ چادر نہیں تھی، اس میں کچھ خطوط تھے، لائن تھی، جو بلیک کلر اسٹرپ ہوتا ہے نا ویسا تھا۔ بعض علماء نے کہا اس کی تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سرخ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ پہنا تھا، کبھی آدمی پہن سکتا ہے، وجہ جواز ہے، پہننے کے اندر اصل اباحت ہے، کوئی بھی پہن سکتا ہے۔ البتہ گیروا رنگ جو ہوتا ہے، المعصفر گیروا رنگ، جس کو آپ پنڈت جیسے ہمارے ہاں پہنتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے، وہ حرام ہے۔ برتقالی رنگ، جی لون برتقالی جو ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے، سرخ کپڑا پہن سکتا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑے میں تھے، حلۃ حمراء، سرخ رنگ کا کپڑا پہنے تھے۔ فجعلت انظر الیہ والی القمر، چاندنی رات تھی، چاند اپنے پورے شباب پر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر لیٹے ہیں، ان کے اوپر سرخ جوڑا تھا۔ ایک مرتبہ میں نبی کے چہرے کو دیکھتا اور ایک مرتبہ میں چاندنی رات میں نکلے ہوئے چاند کو دیکھتا۔ قال فلہ وکان احسن فی عینی من القمر، میں نے چاند کی خوبصورتی کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھا، مقارنہ کیا، دونوں کے درمیان مقارنہ کیا کہ کس کی خوبصورتی زیادہ ہے۔ میرے دل سے بے اختیار یہ نکل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ جیسا کہ ایک فارسی شاعر نے کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کو اکیلے حسن حاصل تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو جو ابھی دم عیسیٰ کا مطلب یہی ہے کہ ان کو جو معجزات ملے تھے زندہ کرنے کے، اور ید بیضا سفید ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا تھا۔ ان تمام نبیوں کو جو الگ الگ معجزہ ملا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام معجزہ، یہ تمام خوبیاں آپ اکیلے کے اندر موجود ہیں۔ تو ہم اس نبی کی امت ہیں۔ انسان کو فخر محسوس کرنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکریہ میں کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ اقرب الناس الی مجلسا اکثرهم علی صلاۃ، کہ میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا قیامت کے دن، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوگا۔ اور ہم لوگوں نے جتنی حدیث پڑھی ہے تقریباً سب میں کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبی سے قریب کرے گا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کیا. رغم انف امرئ، وہ شخص ذلیل ہو یا اس کی ناک خاک آلودہ ہو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو جس کے سامنے ذکرہ یعنی میرا ذکر کیا گیا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا. تو کہیں نہ کہیں پہ جو ذلت ہمارا مقدر بن رہی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کثرت سے درود بھیجنا ہے، نام لینے کے باوجود بھی انسان درود نہ پڑھے. تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. چنانچہ جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا چاندنی رات میں، اور میرا جو اپنا تجزیہ تھا وہ اس بات پر پہنچا، میرا تجزیہ جو تھا کہ چاند سے زیادہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک یا چہرہ انور خوبصورت ہے. ایک دوسری حدیث ہے اسی باب میں، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہر اللون، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رنگ سفید تھا. سفید کا وہ مطلب نہیں ہے جو سفیدی داغ ہوتا ہے. سفید کا مطلب یہ ہے کہ جس کو گورا پن کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے سفیدی جو داغ ہوتا ہے، اللہ آپ کو اور ہم کو محفوظ رکھے اس سے، اور جن کو ہے اللہ رب العالمین انہیں شفاء عاجل اور کامل عطا کرے. تو وہ سفیدی کا مطلب نہیں ہے، مطلب جس کو گورا پن کہتا ہے. گہرا رنگ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، رنگ بالکل صاف تھا. ازہر اللون، اور آپ کا پسینہ موتیوں کی طریقے سے تھا اور اس میں خوشبو بھی کافی ہوا کرتی تھی. جب آپ چلتے تو آگے کو جھک جاتے، یعنی ایسے چلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ وہ پہاڑ سے اتر رہے ہیں. چلنے میں ایسا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے پہاڑ سے اتر رہے ہیں. تو یہ سنت عادیہ ہے، یعنی عادات سے جو تعلق رکھتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ چلنے میں ویسا ہی کریں، یا عادت سنت جو ہے نا وہ عادتی سنت ہے. لیکن اگر کوئی ویسے چلتا ہے، علماء نے بیان کیا، یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھتے تھے ویسا رکھتا ہے، یہ سمجھ کر کے کہ نبی کی اتباع ہو تو اس کو اس پر ثواب ملے گا. جی یہ ہمارے موضوع بحث نہیں ہے، اس کے بارے میں نے بیان کر دیا. جب آپ چلتے تو آگے کو جھک جاتے. میں آپ کی ہتھیلیوں کو ریشم اور دیباج سے زیادہ نرم محسوس کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ مصافحہ کرتے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ہاتھ کو بہت نرم کیا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محنت کا کام کرتے تھے. پتھر کھودنے کا کام ابھی غزوہ خندق میں آیا، لیکن یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے تھیں. اور آپ کے پسینے کی خوشبو سے بڑھ کر میں نے کوئی خوشبو، خواہ کتنی عظیم اور بہترین خوشبو کیوں نہ ہو، مشک کیوں نہ ہو، بہتر کسی اور خوشبو کو نہیں پایا، نہ کوئی میں نے خوشبو سونگا. اور کر دینا تم. ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو ذکر نہیں کیا. بقیہ انشاءاللہ عصر کے بعد سے ہم شروع کریں گے. ابھی اپنے درس کو نکتفی بہذا القدر، اتنا ہی ہم، اور انشاءاللہ بقیہ گفتگو عصر کے بعد مکمل ہوگی. یعنی جو عصر کے بعد کا درس ہوگا وہ باب نمبر 12 سے شروع ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا بیان یہاں سے شروع ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہماری مجلس کو بابرکت بنائے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. جیسا کہ شیخ نے بھی کہا کہ ہماری تیسری نشست آج کی انشاءاللہ عصر کی نماز کے فوری بعد شروع ہو جائے گی. کون سی نماز کے بعد؟ عصر یا جمعہ؟ عصر کی فوری بعد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو آپ سب لوگ عصر کی نماز دعوت سینٹر میں پڑھیں اور اس کتاب کا فائدہ اٹھائیں. جزاکم اللہ خیر. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ رات کے کھانے کا آپ لوگوں کے لیے انتظام رہے گا انشاءاللہ العزیز، لہٰذا کھانے کی فکر نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اور عصر کی نماز آ کر کے یہاں لوگ پہنچے. جزاکم اللہ خیر. اور اللہ تعالیٰ شیخ کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کے علم میں اضافہ کرے اور ان کے علم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستفید فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.